بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معروف کسے کہتے ہیں اور مجہول کسے کہتے ہیں۔ بہت اہم ٹاپک ہے، دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اور سننا بھی ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات میں کر دوں، زبر، زیر اور پیش ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ تجوید القرآن کی روح سے زبر کو ہم بولتے ہیں فتحہ، زیر کو ہم بولتے ہیں کسرہ اور پیش کو ہم بولتے ہیں ضمہ۔ کلیئر ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زبر، زیر، پیش کو تجوید القرآن کی روح سے ہمیں کیا کہنا پڑتا ہے، کیا کہنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ معروف اور مجہول۔ معروف کی ڈیفینیشن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معروف کسے کہتے ہیں۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ زبر، زیر، پیش کی جتنی مقدار بنتی ہے نا، اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے اور ادائیگی کو بگاڑے بغیر پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل مثال میں آپ کو دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے با زبر با، ٹھیک ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوں با زبر با، لمبا کر کے پڑھ دیتا ہوں، مقدار زبر کی کتنی ہوتی ہے؟ ہاف الف تک، آدھا الف۔ آدھا الف کا مطلب ہوتا ہے 1 سیکنڈ۔ زبر کی، زیر کی اور پیش کی مقدار ہوتی ہے آدھا الف، مطلب کہ 1 سیکنڈ۔ اب چلتے ہیں دوبارہ واپس معروف کے پاس۔ اب معروف کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کی جتنی مقدار بنتی ہے نا، مطلب آدھا الف بنتی ہے، 1 سیکنڈ تک ہم نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو آپ کی جتنی مقدار ان کی بنتی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ادائیگی کو بگاڑے بغیر پڑھنا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں معروف، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ مجہول کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کی مقدار کو بڑھا دینا یا پھر ان کی ادائیگی میں بگاڑ پیدا کرنا، اس کو ہم مجہول کہتے ہیں۔ مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ ہے الحمدو۔ سب سے پہلے پیش کو دیکھتے ہیں، دال کے اوپر پیش ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوں الحمدو، اب دال پیش دو ہوتا ہے۔ اگر میں پڑھوں الحمدو للہ، اکثر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں الحمدو للہ، دو نہیں آپ نے کہنا، الحمدو للہ، دال پیش دو ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں الحمدو تو یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے پیش کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اسے ہم بولتے ہیں مجہول۔ اس کے بالکل آگے آ جائیں للہ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، ہے نہیں ہے، حاضر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے للہ تو یہ ہوتا ہے مجہول طریقہ، یہ بالکل غلط ہے، ایسے جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایسے آپ نے نہیں پڑھنا۔ الحمد للہ، حاضر ہی ہوتا ہے، حاضر ہے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پیش کا میں نے بتا دیا، زیر کا میں نے بتا دیا بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اب بالکل نیچے آ جائیں، یہاں پر بھی دیکھیں، اب لفظ ہے مالکی۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں مالک کے یوم الدین، ٹھیک ہے، کے نہیں آپ نے کہنا، مالکی، کاف زیر کی ہوتا ہے، کے نہیں ہوتا۔ بالکل نیچے آ جائیں، ایک اور مثال ہے نعبدو۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے پڑھتے ہیں نعبدو، دو پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، مجہول۔ اسے ہم بولتے ہیں بگاڑنا، اسے ہم بولتے ہیں، ایسے بگاڑ کو ہم کہتے ہیں مجہول، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ادائیگی کو بگاڑ کے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو ہم بولتے ہیں مجہول۔ ایک مجہول کی مجہول طریقہ ایک اور بھی ہے کہ آپ جو اس کی مقدار ہے اس میں آپ اضافہ کر دیں۔ فار ایگزامپل لفظ ہے الحمد للہ، اگر میں پڑھتا ہوں الحمد للہ ربیل، تو یہ میں اگر ان کی جو مقدار بنتی ہے اگر میں کھینچ کے اس میں اضافہ کر کے پڑھتا ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے مجہول۔ آپ مقدار کو بڑھا کے پڑھیں یا پھر آپ ان کی جو ادائیگی بنتی ہے آپ اس کے اندر بگاڑ پیدا کریں، اسے ہم بولتے ہیں مجہول، ٹھیک ہے۔ اور نیچے آ جائیں، بالکل دیکھیں، اگر میں پڑھتا ہوں مالکی، اب مالکی لفظ ہے نا، اگر میں پڑھوں مالکی یو تو یہ میں نے مقدار میں اضافہ کیا ہے، یہ مجہول ہے،
ٹھیک ہے، اگر میں بگاڑ پیدا کروں ایاک نعبدو، تو بگاڑ پیدا کرنا یا پھر مقدار کو بڑھا دینا اس کو بولتے ہیں مجہول۔ اب معروف کیا ہے؟ معروف یہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک پڑھنا، مقدار کے مطابق پڑھنا اور بگاڑ پیدا نہ کرنا۔ فار ایگزامپل الحمد للہ رب العالمین، اب میں نے نہ ہی بگاڑا ہے نہ ہی میں نے کسی کی مقدار میں اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے معروف۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ زیادہ تر لوگ پتہ کہاں غلطی کرتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر اور درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جسے آپ کہتے ہیں، اللہم صلی علی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد، صلی کہاں سے لفظ آ گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ سوا زبر لام صل، لام زیر لی ہوتا ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، صلی کہاں سے ہو گیا؟ اللہم صلی علی، لام زیر لی ہوتا ہے، کلیئر ہے۔ اور یہ صرف عام لوگ نہیں، میں نے ایک دو خطباء بھی ہیں جو خطیب حضرات ہیں، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے اللہم صلی علی، تو مطلب لام زیر لی کو لے کیوں پڑھتے ہیں؟ اسے مجہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بگاڑ کے نہیں پڑھنا چاہیے، کلیئر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اسکرین پہ میں نے ایک کوسچن لکھا ہوا ہے، آپ نے مجھے اس کا آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے آنسر کرنا ہے۔ کوسچن یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بیماری نے آ کے ان کو پکڑ لیا تھا، بیماری کے اندر کافی عرصہ رہے تھے۔ کوسچن یہ ہے کہ کتنا عرصہ رہے تھے بیماری کے اندر اور انہوں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے یہ بیماری نے آ کے ان کو پکڑا تھا، ٹھیک ہے، بیماری ان کو کیوں آئی تھی اور کتنا عرصہ بیماری رہی تھی۔ یہ دو کوسچن ہیں، آپ نے مجھے کمنٹ میں اس کا آنسر کرنا ہے، انشاءاللہ میں دیکھوں گا کس کس کا جواب ٹھیک ہے، میں رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔